آج تو ہواؤں میں اڑنا ضروری ہے، سمندر کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے، سورج اور ہواؤں کو مسخر کرنا ضروری ہے، شب تاریخ کو روشن کرنے کے لیے بلب کو ایجاد کرنا ضروری ہے۔ نام رب ذوالجلال جو ہم سب کا پالنہار ہے، درود السلام بر سالار انبیاء علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عامر ہے اور آج مجھے جس اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ جناب والا، لفظ جدیدیت جدت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے نیا پن، ابداع، اختراع، تخلیق وغیرہ، اور یہی جدت اور جدت کی یہ خاصیت اس پوری کائنات میں ازل سے ہی جاری ہے جس نے دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ اس حضرت انسان کو بھی درجہ کمال پر پہنچا دیا ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان اسی حضرت انسان کے واسطے پر تخلیق کی گئی ہے۔ بقول حکیم الامت، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور اسی جہاں کو سنوارنے کے لیے اس حضرت انسان کو عقل و شعور سے نوازا جاتا ہے جس کا اصل منبع اور ماخذ علم ہے، جس کی خاطر امام الانبیاء علیہ السلام کو اولین پیغام اقرا کا دیا جاتا ہے۔ جناب والا، یہ سب اقرا کا کمال اور پیغام ہے جس نے انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا، اور نہ جانے اور اس اقرا کے کیا کیا کمالات ہوں گے، کیونکہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن، اور کن فیکن کے پیچھے بس یہی ایک حقیقت کار فرما ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن۔ جناب والا، جو ذات روز اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتی ہے اسی ذات نے ہی اس انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور اپنا ذمہ دار بنا کر اس نظام ہستی کو چلانے کی ذمہ داری اسے عطا کر دی ہے، جس میں کامیابی پانے کے لیے اس کا علم کار فرما ہے، جسے نافع بنانے کے لیے اس لیے جدت لانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ جناب والا، اس لیے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بصورت دیگر یہ حضرت انسان آدم و حوا کے عہد میں جا کر کچا گوشت چبانے، جڑی بوٹیاں کھانے اور آرام کی خاطر پتوں کو بچھونا بنانے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ آدم و حوا کے دور میں فقط چند انسان ہی تھے جن کا اس وقت ان حالات میں گزارا ہو سکتا تھا، لیکن آج 8 ارب انسان ہیں جن کا گزر بسر صرف چند پتوں پر، کچے گوشت پر، اور جن کے لیے محض غاروں میں رہنا ممکن نہیں ہے، بلکہ آج تو ہواؤں میں اڑنا ضروری ہے، سمندر کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے، سورج اور ہواؤں کو مسخر کرنا ضروری ہے، شب تاریخ کو روشن کرنے کے لیے بلب کو ایجاد کرنا ضروری ہے۔ وقت کی سانسوں کو قید کرنے کے لیے خلائی سفر کرنا ضروری ہے، اور ان سب کے لیے تعلیمی عمل میں جدت لانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کیوں وقت کبھی ایسا نہیں رہتا؟ آج کے اس ڈیجیٹل دور تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہزاروں جتن کرنے پڑے ہیں، کبھی پتھروں سے نبرد آزما تو کبھی زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے وہ مادہ حاصل کیا جس سے اس کی بھوک مٹ گئی۔ یہی نہیں جناب والا، جب یہ حضرت انسان ذرا اور آگے بڑھا تو نت نئے راستے دریافت کر کے تجارت کی بنا ڈالی۔ یہی نہیں جناب والا، جب یہ انسان ذرا اور آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ لوہا لگا جس سے بڑی بڑی مشینیں بنا کر صنعتی دور موجود ہوا۔ یہی نہیں جناب والا، جب یہ انسان ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے کمپیوٹر کو ایجاد کر کے خود کو حیران کر دیا۔ کمپیوٹر کو ایجاد کر کے آج یہ انسان ہارڈ ٹیکنالوجی کا مالک بن گیا ہے جس سے یہ زمین پر بڑے بڑے سیلاب لا سکتا ہے، زمین کے اندر پلیٹس کو ہلا کر خطرناک بوند چال لا سکتا ہے۔ اس لیے تو غالب نے آج سے 150 سال قبل کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔
لیکن جناب والا کیا رب کائنات نے اس لیے اس حضرت انسان کو عقل و شعور سے نوازا تھا کہ وہ اس قرآن اور اس پر تباہی مچا دے؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے، لیکن کون سی جدیدیت؟ تباہی والی یا آبادی والی؟ تخریب والی یا تعمیر والی؟ شیطانی یا انسانی؟ کون سی جدیدیت جناب والا، کون سی؟ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت ہے۔ حاضرین مجلس، سوچئے اور خوب سوچئے، اس کے لیے کوئی ترکیب نکالے، کوئی تدبیر کرے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ والسلام۔